اگر کسی دوست نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ اسلم میری بہن کے مزے لینے میں لگا ہوا تھا اور وہ شازیہ کو ایک اچھی پوزیشن میں بھی لا چکا ہوا تھا۔ اب بس ایک جھٹکا مارنا ہی باقی تھا، مگر ٹھیک اس وقت ہی شازیہ کی سگریٹ ختم ہو گئی ہوئی تھی اور شازیہ اسلم سے دور ہو گئی، اور پھر میری بہن میرے ہی چچا زاد کو پسند کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ اس کی شادی بھی میرے چچا زاد اسلم سے ہی کر دی جائے، مگر ایسا میری ماں نہیں چاہتی تھی۔ ماں نے میری بہن کو بہت سمجھایا کہ وہ تمہارے قابل نہیں ہے، تم اس کے ساتھ رہ کر ایک اچھی زندگی حاصل نہیں کر سکو گی، مگر میری بہن اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ چھپ چھپ کر رات میں ملا بھی کرتے تھے۔ ایک خاندان میں ایک ساتھ جب رہا جاتا ہے تو پھر ایسے موقع ملتے ہی رہتے ہیں، اور پھر دو پیار کرنے والوں کو تو ایسے موقع چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو بھی مل رہے تھے۔ شازیہ میری بہن تھی اور میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تم اس پر نظر رکھنا، یہ کبھی بھی اسلم سے ملنے کی کوشش کر سکتی ہے، میں اس کی زندگی کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد کرنے نہیں دے سکتی ہوں۔ مجھے معلوم تھا کہ میری ماں مجھے کیا بول رہی تھی اور میں اس وقت سے ڈر رہا تھا جب ایسا ہوگا کہ میں اپنی ہی بہن کو ایسی حالت میں دیکھوں گا۔ مجھے یہ سوچ کر بہت ہی برا لگ رہا تھا، مگر اب میں کیا کرتا، مجھے ماں نے کہا تھا تو مجھے ایسا کرنا ہی تھا، اور ویسے بھی میں خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس اسلم سے میری بہن شازیہ کی شادی ہو۔ وہ ہر وقت جوا کھیلتا تھا اور پھر اس سے جو پیسے کماتا تھا وہ اس سے شراب پیتا تھا، اور میری بہن یہ سب جانتی بھی تھی کہ وہ ایسا کرتا ہے، مگر پھر بھی اس کو نہ جانے اس اسلم میں کیا نظر آتا تھا جو اس کو اسلم سے محبت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا، اور وہ یہ سب جانتے ہوئے بھی اس اسلم کے پاس چلی جاتی تھی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ قانون کو تو اندھا بنایا گیا ہے اور محبت سالی ویسے ہی اندھی ہوتی ہے۔ آج رات میں جاگ رہا تھا، مجھے جاگ کر ہی اپنی بہن کا خیال کرنا ہوتا تھا، کیونکہ دن میں تو گھر میں سب ہی ہوتے تھے، یہ دونوں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور رات میں سب سو رہے ہوتے تھے، اور پھر رات میں کوئی بھی ان کو دیکھنے والا نہیں ہوگا نا، اس لیے یہ رات میں ہی ملنے کی کوشش کرتے تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ باہر کوئی چیز گری ہے، میں جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر آیا۔ میں نے دیکھا کہ یہ تو شازیہ تھی جو کہ اپنے کمرے سے باہر آئی، اور پھر دادا دادی کے کمرے سے ہوتے ہوئے وہ چچا لوگوں کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا، اور شاید شازیہ کو معلوم تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، وہ بار بار پیچھے مڑ کر بھی دیکھ رہی تھی، اور میں اس وقت پیچھے چھپ جاتا تھا اور پھر سے اس کے ساتھ چلنے لگتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اب اسلم بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا ہے۔ اس نے شازیہ سے کہا کہ تم اوپر چلو، میں وہاں ہی آ رہا ہوں، اور کیا تمہیں تمہارے بھائی نے تو نہیں دیکھا ہے نا؟ شازیہ کو معلوم تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، مگر اس نے پھر بھی اسلم کو جھوٹ کہا کہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، وہ تو اپنے کمرے میں لیٹا ہوا سو رہا ہے، اور ویسے بھی اس وقت تک وہ فون دیکھ دیکھ کر تھک چکا ہوتا ہے، اس کو نیند ہی آ رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ گہری نیند میں ہی ہوگا، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مجھے اپنی بہن پر بار بار غصہ آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے، میں اپنی ہی بہن کو ایسی حالت میں کیسے دیکھوں گا، اسے تو معلوم ہے نا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں، اسے کچھ تو شرم کرنی چاہیے، مگر نہیں، وہ تو چاہتی تھی کہ کوئی بھی ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، مجھے اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہے، مجھے تو اپنی آگ کے بارے میں سوچنا ہے۔ کسی انسان میں اتنی گرمی ہو سکتی ہے کہ وہ اس بارے میں ایسے سوچتا ہو کہ کسی اور کو خاطر میں لائے ہی نہ۔ میں اگر اس کی جگہ ہوتا تو ایسا کبھی بھی نہ کرتا، جبکہ مجھے معلوم بھی ہو کہ میری بہن میرے پیچھے ہے اور وہ مجھے کسی اور لڑکی کے ساتھ ایسا کرتے ہوئے دیکھے گی۔ خیر، میں نے بھی اب ٹھان لیا تھا کہ جب یہ ایسا کریں گے تو میں ماں کو وہاں لے کر چلا جاؤں گا اور انہیں دکھاؤں گا کہ ان کی بیٹی کیا کر رہی ہے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چھت پر ہی آ گیا ہوا تھا اور ایک دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے گہرے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اس لیے میں کوئی اچھے سے نظر نہیں آ سکتا تھا، اور مجھے اس بات کا اندازہ بھی تھا۔ میں ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسلم نے ایک سگریٹ شازیہ کو دی، مجھے معلوم تھا کہ وہ سادہ سگریٹ نہیں تھی،
اور اب مجھے معلوم تھا کہ یہ اسلم سے کیوں مل رہی تھی، اور اس سگریٹ کے دینے کے بعد وہ اسلم میری بہن کے مزے لینے میں لگا ہوا تھا۔ وہ شازیہ کو ایک اچھی پوزیشن میں لا چکا ہوا تھا، اب بس ایک جھٹکا مارنا ہی باقی تھا۔ مگر ٹھیک اس وقت ہی شازیہ کی سگریٹ ختم ہو گئی ہوئی تھی اور شازیہ اسلم سے دور ہو گئی۔ نشہ کرنے کے بعد اس انسان میں نہ جانے کہاں سے طاقت آ جاتی ہے، وہی طاقت اب شازیہ میں بھی آ گئی ہوئی تھی۔ اسلم نے دانت پیستے ہوئے کہا کہ دیکھو یہ وقت ایک دوسرے سے الگ ہونے کا نہیں ہے۔ شازیہ نے کہا کہ نہیں، مجھے تم سگریٹ دو، نہیں تو میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ اسلم نے ایک اور سگریٹ نکال کر اس کو دیا اور پھر سے اس کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا، اور اب شازیہ نے بھی اس کے سامنے کوئی بھی مزاحمت نہیں کی تھی اور میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میں نے اب ماں کو بتانا مناسب نہیں جانا تھا۔ یہ ملنے تک کی بات تو ٹھیک تھی، مگر یہ جو مجھے معلوم ہوا تھا کہ اسلم شازیہ کو نشہ بھی کرواتا ہے، یہ میرے لیے بھی نئی بات تھی، اور ماں کو جب اس بارے میں معلوم ہوگا تو وہ نہ جانے کیا کیا سوچے گی۔ میں اس کے بعد نیچے اپنے کمرے میں آ گیا تھا اور میں نے صبح ہوتے ہی ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شازیہ نشہ کرتی ہے اسلم کے ساتھ رات میں۔ ماں نے کہا کہ اب بس، اب اور نہیں، میں اب یہاں نہیں رہنے والی ہوں، میں تمہیں اور شازیہ کو لے کر یہاں سے دور چلی جاؤں گی۔ میں نے بھی ماں کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور ماں جو جو بول رہی تھی وہ سنتا رہا۔ ہم اب یہاں سے الگ ہو رہے تھے، مگر مجھے معلوم تھا کہ جو عادت شازیہ کو پڑ چکی ہے وہ اب اس کو کہیں بھی لے کر جانے سے ختم نہیں ہوگی، اس کا حل کہیں بھی نہیں ہے۔ مگر مجھے اس سے کیا، میں ماں کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شازیہ کے بارے میں بتا کر ہم گھر میں سب سے الگ ہو رہے تھے۔ میرے بابا پہلے ہی اس دنیا میں نہیں تھے، مگر خاندان والوں نے ہمیں اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ بس میں، ماں اور شازیہ گھر چھوڑ کر الگ ہو گئے تھے۔ نیا گھر کرائے پر لینے میں اور اس کا ایڈوانس دینے میں سب کچھ ختم ہو گیا ہوا تھا۔ ماں نے مجھے اپنے خاندانی زیور دیے اور مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری دادی نے مجھے دیے تھے، مگر یہ سب مشکل وقت کے لیے ہی تو ہوتا ہے، اور اب ہم پر بہت ہی مشکل وقت چل رہا ہے۔ اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے اور تب تک تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی اور تم بھی کچھ کمانے کے قابل ہو جاؤ گے، اور پھر حالات بھی ٹھیک ہونے لگ جائیں گے۔ میں نے بھی ماں کی ہاں میں ہاں ہی ملائی اور زیور لے کر مارکیٹ میں آ گیا تھا۔ میرے چچا اسلم کے والد صاحب ایک زرگر ہی تھے، سونے کا کام ہی کرتے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے پاس ہی جاتا ہوں، وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ اچھی قیمت دے دیں۔ میں چچا کے پاس آیا تو چچا نے مجھے دیکھتے ہی اپنی کرسی چھوڑ دی اور مجھے کھانے کا پوچھا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے، میں یہ کچھ سامان لے کر آیا ہوں جو مجھے سیل کرنا ہے، اور جو رقم ملے گی وہ ہمارے کام میں آ جائے گی، ہمارے پاس اس وقت خرچے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چچا نے زیور اچھے سے چیک کیے اور مجھے کہا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے ہو کہ یہ خاندانی زیور نہ بیچو اور تم ہی کوئی کام کر لو؟ دیکھو یہ زیور بیچنا آسان ہوتا ہے مگر یہ پھر سے کبھی بھی نہیں بنتے ہیں، اس وقت مشکل وقت ہے، کام کر لو، ویسے بھی تم کو کام تو تمہیں کرنا ہی ہوگا نا۔ ایسا کرو کہ تم کل کالج سے فری ہو کر میرے پاس دکان پر آ جایا کرو اور یہاں تم کام کرو اور گھر کے خرچے کا تم نہ سوچو، وہ میں تمہیں دے دیا کروں گا، تمہارا کام بھی ہو جائے گا اور زیور بھی بچ جائیں گے، کیا کہتے ہو؟ اور ہاں دیکھو، اسلم کے بارے میں بھی پریشان ہوں، وہ برا ہے مگر میرا تو بیٹا ہے نا، اب میں اس کے ساتھ اور کیا کروں؟ میں نے اس کے ساتھ سب کچھ ہی کر کے دیکھ لیا ہے، وہ سدھرتا ہی نہیں ہے، اب میں نے تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا ہوا ہے، اور ویسے بھی برے لوگ صرف دنیا میں ہی نہیں ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ خاندان میں بھی ہوتے ہیں، کسی ایک کی غلطی کی سزا سارے گھر والوں کو دینا اچھا تو نہیں ہے۔ تمہاری ماں جذباتی ہے مگر تم تو ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ زیور خاندانی سونا نہیں ہوتے ہیں، خاندان کی عورتیں ہی خاندان کا سونا ہوتی ہیں، خاندانی سونا خاندان کی عورتیں ہوتی ہیں۔ تم ماں کو سمجھاؤ۔ میں نے چچا کی سب باتیں آرام اور حوصلے سے سنی تھی، وہ ٹھیک ہی بول رہے تھے، مگر میں اب ماں کو جا کر کیا بولتا؟ میں نے چچا سے کہا کہ آپ مجھے اس زیور کی اچھی قیمت لے کر دے دیں۔ چچا نے کہا جاؤ گھر میں جاؤ اور اپنی ماں سے ایک بار پوچھو
اور جاتے وقت کسی بھی اور دکاندار سے کچھ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جو تمہیں نوکری کا کہا ہے وہ اپنی ماں سے پوچھو، اگر وہ پھر بھی تمہیں اس کو بیچنے کا کہیں تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ میں نے ویسا ہی کیا، میں نے ماں سے جا کر سب کچھ بول دیا۔ ماں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر تم چلے جاؤ اپنے چچا کے پاس۔ میں اس دن کے بعد سے اپنے چچا کے پاس کام کرنے لگا تھا۔ چچا مجھے اپنے کام کے بارے میں سکھا رہے تھے اور دوسرے کام والے لڑکوں کو ایک طرف کر کے مجھے زیادہ سکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ تمہیں یہ سب سیکھنا ان لڑکوں سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے تو میری دکان چھوڑ کر کسی اور دکان پر جانا ہے، مگر تمہیں تو اس کے بعد اپنی دکان بنانی ہے۔ تم توجہ کیا کرو میری باتوں اور کام پر۔ اور ایسا ہی میں کرتا بھی تھا۔ مجھے اچھے اور کھرے سونے کی پہچان بتائی گئی۔ چچا نے مجھے اچھے اور کھرے سونے کی پہچان بتائی اور اس سونے کو ایک کندن کیسے بناتے ہیں وہ سب کچھ ہی بتایا، جس سے میں سونے کے اصلی اور نقلی ہونے کو جان سکتا تھا۔ میں اب جب گھر آیا تو ماں نے کہا کہ کیا تم اب سب کچھ سیکھ نہیں گئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، میں اب سب کچھ جانتا ہوں۔ ماں نے کہا تو پھر اپنے چچا کی غلامی کب تک کرتے رہو گے؟ میں نے ماں کی طرف دیکھا اور ماں سے کہا کہ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ ماں نے کہا کہ دیکھو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم اپنا کاروبار شروع کر لو۔ میں نے ماں سے کہا مگر اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ماں نے کہا کہ وہی زیورات تمہارے کام آئیں گے جو میں نے تمہیں پہلے بیچنے کا کہا تھا۔ مجھے بھی یاد آ گیا تھا ان کے بارے میں۔ ماں نے وہ زیورات میرے سامنے لا کر رکھ دیے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا تھا۔ وہ تو سارے کے سارے ہی نقلی تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی اصلی نہیں تھا۔ میں نے ماں سے کہا کہ کیا یہ وہی زیورات ہیں جو تم نے مجھے پہلے بیچنے کے لیے دیے تھے؟ ماں نے کہا کہ ہاں وہی ہیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ان کو ابھی وہاں ہی رکھ دو، ان کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ میں صبح ہوتے ہی دکان پر گیا اور جاتے ہی چچا کے سینے سے لگ کر رونے لگا۔ چچا نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے، اب تم جان گئے ہو کہ وہ زیور اصلی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہو گیا ہے، مگر آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ اصلی زیور نہیں ہے؟ چچا نے کہا بیٹا، وہ خاندانی زیور ہیں، وہ اتنی بار توڑ کر بنائے گئے ہیں کہ وہ اصلی رہے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہنے کو تو خاندانی زیور ہیں، مگر ان میں سونے نام کی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا تھا کہ تم کہیں مجھے ہی غلط نہ مان جاؤ کہ میں نے ہی تمہیں دھوکہ دیا ہے، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو، تمہاری بہن کے ساتھ اسلم نے غلط کیا، مگر میں نے بھی تو اپنا بیٹا گنوایا ہے، مجھے بھی اپنے بیٹے کا دکھ ہے۔ مگر خیر، اب تم ان سب باتوں کو چھوڑو اور تم واپس گھر آنے کا سوچو، اور تمہیں میں دکان کے لیے پیسے بھی دوں گا۔ میں نے چچا کی بات مان لی اور گھر آ کر ماں کو بھی سب کچھ بتا دیا۔ یہ سب جان کر ماں کو بھی بہت برا لگا تھا، مگر ماں سب سمجھ گئی۔ ماں نے کوئی اور بیوقوفی نہیں کی اور ہم پھر سے اپنے خاندان میں آ کر رہنے لگے تھے۔ خاندان کے برے ہونے کا مطلب ہے کہ ساتھ چھوڑ دینا، مگر ہمارا ساتھ تو کسی نے بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اور اگر کوئی ایک خاندان میں غلطی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم سب کو ہی غلط مان لیں۔ اگلی ویڈیو جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اگر کسی دوست نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔